اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین ثم آمین۔ سورہ نصر، سورہ نصر جو ہے یہ چند ایک ان سورز میں سے ہے جن کے بارے میں مفسرین کی جو رائے ہے وہ حتمی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ مکی سورت ہی ہے مدنی۔ کچھ جو مفسرین ہیں وہ اس کو مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ مدنی۔ مکی جو کہتے ہیں ان کے کہنے کا لحاظ اس لحاظ سے ہے کہ نمبر ایک کہ یہ بالکل چند ان صورتوں کی طرح ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت کی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا اور دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیلے گا۔ تو اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے یہ ون آف دیٹ ہے کہ مستقبل قریب میں وہ وقت قریب ہے جب اسلام غالب ہو جائے گا۔ ایک اور جو صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے پر سوار ہو کر اپنا جو مشہور خطبہ ہے حجۃ الوداع کا وہ دیا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی اس لحاظ سے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائیگریٹ ہو چکے ہوئے تھے، ایون دو کہ وہ اس وقت مکہ میں موجود تھے، لیکن چونکہ وہ مدینہ مائیگریٹ ہو چکے ہوئے تھے اور وہ دور مدینے کا دور تھا، تو وہ اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابن عباس ہی کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا ہے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں انہوں نے فرمایا تھا، بلکہ ابن عباس ہی نے بتایا تھا کہ اتنی محنت اور ریاضت کرتے تھے، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اسے مشغول ہو گئے تھے کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا آیتوں میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، بہت ہی مختصر لیکن بہت بڑا ہمارے لیے۔ اس میں جو عمل کے اصول ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں عمل کا اصول ہمارے لیے کیا نکلتا ہے؟ نمبر ایک کوئی بھی کامیابی جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اس دنیا میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ کامیابی میرے اللہ کی رحمت ہے اور اس کی عطا ہے، تو اس کی تسبیح کر کے اس کی حمد بیان کرنی ہے، اور پھر اس سے اپنے لیے مغفرت طلب کرنی ہے۔ کیوں مغفرت طلب کرنی ہے؟ کیونکہ یہ نہیں ہو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کامیابی نصیب ہوتے ہوتے یا جو کام ہم کر رہے تھے، ایون ہم آج جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے اور کام کر رہے ہیں، اس میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹائم ایسا گزر جائے اس کے اندر کے دل کے اندر کوئی تکبر آ جائے، تو اس میں کیا ہے ہمارا کرنے کا کام کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس کے بعد اس سے مغفرت طلب کریں۔ کیونکہ تکمیل دین کا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مکمل کروایا تھا، تو جب وہ مکمل ہو گیا، اس قرآن پورے کا پورا نازل ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت اللہ نے اپنے پیارے بندے کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ تسبیح کرو اللہ کی اور ساتھ میں پھر اس سے مغفرت کی دعا کرو۔ دوسری بات ہمارے لیے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہر افضل کام، ہر نیک کام جو ہے نا اس کا اختتام استغفار پر ہونا چاہیے ہے، تاکہ اگین اس کام کو کرتے ہوئے ہم سے کوئی بھی اگر کمی رہ گئی ہو یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ اور سب سے اہم کام جو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بلکہ خاص طور پہ جب ہم اس پورے قرآن کو پڑھ کر آ رہے ہیں اور بار بار ہم کہتے ہیں ذکر 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 کی بات، تو اس میں بھی جو ہم نے اہم کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر مجلس کو بھی جب ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا جو اختتام مجلس ہے اس کی دعا پڑھیں، چاہے
ہم وہ کوئی مجلس یہ والی مجلس کر رہے ہیں جس میں ہم زوم میٹنگ کر رہے ہیں یا ہم ملاقات ان پرسن کرتے ہیں، یہاں تک کہ فون کے اوپر بھی بات کر کے جب آپ فون پر بات بند کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کر لینی چاہیے کہ ہم اس پہ بھی اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں، اللہ کی ہم بیان کر دیں، اس کی بڑائی بیان ہو جائے گی، اور ساتھ ہی وہ تمام باتیں جو ان نیسیسری ہو گئی ہیں یا غلط ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ کی طرف آتے ہیں، سورہ لہب، اس کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، ابتدائی زمانے کی صورت ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور پہ جو ذکر آیا ہے وہ ابو لہب کے بارے میں آیا ہے۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن چونکہ عبد العزیٰ ایک مشرکانہ نام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام سے نہیں پکارا، بلکہ اس کی کنیت سے اس کو اس کے اوپر اس کے لیے اس کے بارے میں یہ سورہ نازل کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور ان کا ہمسایہ بھی تھا۔ اسلام آنے سے پہلے کی ہم دیکھتے ہیں جب صورتحال، تو یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جب ان کی جو لونڈی تھی، ان کا نام تھا صوبیہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور وہ صوبیہ یہ خبر لے کے جاتی ہیں اور اپنے ابو لہب کو یہ خبر سناتی ہیں کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی میں اس نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ہسٹری میں، کہ وہ شخص یعنی یہ جو ابو لہب تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ شخص جو کہ چچا لگتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کی بیوی چچی تھی، دونوں نے اسلام کی دشمنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی تو یہ اس کے اوپر خوشیاں منایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی رات بھر کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈالتی تھی، تاکہ صبح میں جب وہ یا ان کے بچوں میں سے کوئی باہر نکلیں تو ان کے پاؤں اس کی وجہ سے زخمی ہو جائیں۔ اور مطلب اس کے علاوہ یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بتا رہی تھی کہ اس کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس پر یہ اس قدر ناراض ہوا شخص، اس قدر اس کا حالت تھی کہ اس نے اپنے جا کر دونوں بیٹوں سے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، یا میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، یا تم سے میرا ملنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو دونوں نے طلاق دے دی۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ عتبہ نے تو خالی طلاق دے کر فارغ ہو گئے، لیکن جو عتیبہ تھا وہ غصے کی حالت میں اس قدر آگے آیا اپنے باپ کی طرح کہ اس نے چاہا کہ نہ صرف اس نے طلاق دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی۔ تو وہ تھوک تو اس کا ناپاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے لیے اس وقت بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کرنا۔ تو حالانکہ مخالف اس قدر تھے کہ مخالفت میں کمی نہیں آتی تھی، لیکن ان کی سچائی اور ان کی جو دعاؤں کی جو بھی بات ہوتی تھی اس سے خوفزدہ بھی یہ لوگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے کہ جب اس کو یہ پتہ چلا ابو لہب کو کہ اس کو بد دعا دے دی ہے تو اس کے لیے وہ بہت اہتمام کیا کرتا تھا اپنے اس بیٹے کی حفاظت کے لیے۔ ایک دفعہ سفر سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے، اس کا بیٹا عتیبہ اس کے ساتھ تھا، اور کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا تو اس جگہ کا پتہ چلا کہ یہاں بہت درندے آتے ہیں رات میں، تو اس کو فوراً ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے بہت انتظام کیا، یہاں تک کہ سارے اونٹ کنارے پر بٹھا کے درمیان میں سامان رکھ کر جو ان کا تجارت کا سامان تھا سب سے اوپر ٹاپ پر اس کے بیٹے کو سلایا، اور جب سب لوگ پڑھ کے سو گئے تھے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ رات کو شیر آیا اور شیر نے کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف جا کر اسی شخص کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے اعلان دعوت کا دے دیا کہ آپ حق کی دعوت کو پھیلائیں اور عام کریں، اعلان کریں، تو اس زمانے میں عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر جو کہ بہت ہی زیادہ بری خبر ہوتی تھی، کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی کوئی خبر آ رہی ہوتی تھی، یا کوئی بہت بڑی ڈسٹرکشن کی بات ہونے والی ہوتی تھی، تو اس کا جو اطلاع دینے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ کوئی بھی بندہ جو اطلاع دینے جا رہا ہوتا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے کپڑے پورے کے پورے اتار کے ننگا کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا تھا ما اسباکا۔
تو لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر مطلب متوجہ ہو جاتے تھے کہ آخر یہ کون سی خبر سنا رہا ہے کہ جس کے لیے پورا ننگا بھی ہو کر کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا جس کے لیے وہ وہاں پر مطلب اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اب اعلان جو ہے وہ دعوت کو عام کر دیجئے اس دعوت کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے, معاذ اللہ کوئی انہوں نے کپڑے نہیں اتارے لیکن انہوں نے اسی طرح سے ماسبہ کا نعرہ لگایا. تو جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو تم میری بات یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو دعوت اللہ دی. تو ابو لہب جو کہ وہاں آیا ہوا تھا اور کھڑا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے محمد کے, ستیہ ناس ہو محمد, تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے. تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ والی سورہ نازل کی, اور اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. اس کا مال, کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا امیر ترین انسان تھا. اس کی مالداری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو کہ 1 قنطار سونے کے مالک تھے. اور 1 قنطار کیا ہوتا تھا؟ یہ تقریباً 8 کلو سونے کے برابر, یعنی اس کے پاس سونا موجود تھا, اور یہ بہت ہی زیادہ امیر کبیر آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کا جو مال جو اس نے کمایا تھا, جو اس نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ بہت بخیل آدمی بھی تھا, وہ اس کے کسی کام نہ آیا. اور کسب میں اس کا مال, یعنی اس کی کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے, اور ساتھ میں علماء کہتے ہیں کہ کسب میں اس کی اولاد بھی آتی ہے. تو ایک تو بیٹا وہ تھا جو اپنے باپ کی طرح اسلام دشمنی میں حد سے تجاوز کر گیا, لیکن اس کے بعد اس دین کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو اس کی اولاد نے قبول کر لیا تھا. سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی, درہ نام تھا ان کا, وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچی اور اسلام قبول کیا. پھر جب مکہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا تو اس وقت اس کے 2 بیٹے اور تھے, عتبہ جو باقی بچا تھا, اور ایک اور تھا معتب نام تھا اس کا. تو وہ حضرت عباس کی وساست سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو وہ بندہ جو اسلام کے اتنے سخت مخالف تھا, جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اس دین کی مخالفت کی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا وہ مال جو اس نے کمایا تھا اور وہ اولاد, وہ کسب جو پیچھے وہ چھوڑ کے گیا تھا, وہ تک اس کے کچھ کام نہ آئی, اس لیے کہ وہ بھی اسلام کی طرف لوٹ آئی تھی. وہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی, یعنی بی جمالو تھی, اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اس کی بیوی کا نام تھا اروا, اور اس کی جو کنیت تھی خوبصورت بہت تھی, جمیل. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف بہت خوبصورت ہے, اسی لیے اس کا نام ابو لہب بھی اس کو اسی لیے کہتے تھے کہ یہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا. اور جمیل اس کی بیوی بھی بہت خوبصورت عورت تھی, اور کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ بھی اسلام دشمنی میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی. اگر شوہر کہتے ہیں کہ سیر ہو تو یہ سوا سیر بن کر اس دشمنی میں آگے تھی. اس کی گردن میں ایک بہت ہی خوبصورت زیور اس نے ہار پہنا ہوا ہوتا تھا, اور یہ اپنے اس ہار کو اٹھا کر بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ لات اور عزیٰ کی قسم, یہ ہار بیچ کر میں محمد کی عداوت میں خرچ کروں گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہجو کر رہے ہیں, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جو کہ اس کا ساتھ ویسے ہی دیا کرتی تھی جیسے کہ وہ اسلام دشمنی میں آگے تھا, تو قیامت کے دن روز محشر میں جہنم میں وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی. اور اس کے اندر کیا ہوگا, اس کی گلے میں کیا ہوگا, جس ہار کے ساتھ وہ بڑا اکڑی اور اترائی بھی پھرتی تھی, اس وقت اس کے گلے کے اندر جو مونچھ کی رسی ہوگی. مونچھ کی رسی کو تفسیر کی ہے مفسرین نے, کسی نے کہا ہے کہ وہ اونٹ کے کھال کی بنی ہوئی ہوگی, یا کھجور کے چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی, یا پھر لوہے کی زنجیروں کی زنجیر ہوگی وہ جو اس کے گلے میں پڑی ہوگی. بہنوں, یہاں پر جو ہم نے یہ پڑھا ہے اس وقت اس کے بارے میں,
مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کردار اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے، مسلمان مومن عورتوں کے لیے بتائے تھے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. اور ایک یہ عورت تھی جو کہ مطلب کچھ تو عورتیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی ہیں جو کہ انبیاء یعنی نیک آدمیوں کی بیویاں تھیں، لیکن چونکہ وہ خود صالح نہیں تھیں تو وہ جہنم میں جائیں گی. اسی طرح سے ان عورتوں کا ذکر کیا جیسے فرعون کی بیوی، کہ فرعون تو مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی بیوی مومنہ تھی. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس والی سورہ میں ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں ایک انتہائی بدکردار بدخصلت آدمی کی، اور اس کی بھی جو بیوی ہے وہ انتہائی بدخصلت اسی کی طرح کی. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سب کے سوچنے کا کام یہاں پر کیا ہے. ہم سب کے سوچنے کا کام اس وقت یہ ہے کہ بحیثیت عورت، بحیثیت بیوی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اس عورت نے اپنے شوہر کو جتنا وہ اسلام دشمن ہوا اتنا ہی دشمنی میں اس کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دی اور بڑھتی چلی گئی، اور دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جا کر گر پڑے. لیکن ہم نے جب قرآن پڑھا، ہم قرآن کے ساتھ جڑے، ہم نے وہ اوصاف سیکھے، تو میری بہنوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے کہ بحیثیت عورت میرا کیا کردار ہونا چاہیے. کس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے خود بھی رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے بنیں، اور اپنے شوہر کو بھی نیکی کی طرف، نیکی کے ساتھ جس قرآن سے ہم خود جڑے ہیں نا، اسی قرآن سے ہم اپنے شوہروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے شوہر جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے توفیق دے کہ وہ بھی قرآن کی کلاسوں میں جڑے ہوں گے، قرآن کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہوگا. لیکن اگر کسی وجہ سے، جیسے کہ جاب کی وجہ سے، زیادہ تر تو مرد جاب کی وجہ سے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ان کو بالکل موقع نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ہم جو بھی اچھی بات سنیں، جو بھی اچھی بات سیکھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت عورت، بحیثیت بیوی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ بہترین بیوی ہے. تو ہم نے اگر اپنے آپ کو ایک بہترین بیوی کے کردار میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، وہ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ ذکر ہے بار بار کرنے والا، یاد دہانی کرنے والا. یہ جتنی بھی باتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں میجورٹی آف دیم ہم جانتے ہیں، ہم اس کو باقی دفعہ سن چکے ہوتے ہیں. ہم لوگ ریپیٹڈلی اس کو صرف سناتے ہیں ایک دوسرے کو. کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو یاد دہانی رہے، اور وہ باتیں جو ہم بھول جاتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، تو ہماری ان کی یاد دہانی ہو جائے، اور اگر وہ کام کرتے کرتے ہم کبھی بھول گئے ہیں نیک کام، تو ہم ان کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیں. یا ذکر کے وہ طریقے جو ہم نے اس سال سیکھے ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم ایک دوسرے کی زندگیاں آسان بنائیں اور ایک دوسرے کی زندگیاں جنت کی طرف لے جانے والا بنائیں. کیوں؟ کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ یا تو بنانے والی ہوتی ہے یا مٹانے والی ہوتی ہے. کیونکہ حالی نے کہا تھا نا کہ عورت ہی بنانے والی ہے، عورت ہی مٹانے والی ہے، جس رستے پر چاہے نسلوں کو چلانے والی ہے. تو دیکھیں، ہم بحیثیت عورت ہم لوگوں کا بہت اہم مقام ہے، بہت اہم کردار ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین مائیں بنا دے، اللہ ہم کو بہترین بیویاں بنا دے، تاکہ ہم واقعی بہترین متاع حیات ہوں اس دنیا کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شوہروں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. آگے چلتے ہیں سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی عظیم ترین صورت ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اجر ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. مختصر ترین مگر جامع ترین صورت ہے. اس میں خالص توحید اس کا ٹاپک ہے، اور اللہ کا مکمل تعارف کرایا گیا ہے. اس کے بھی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی. ویسے تو زیادہ تر جگہوں پہ لکھا ہوا مکی ہی ہے، لیکن اس لحاظ سے لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں کیونکہ بہت ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے ان کے معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی کی طرف، عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کیسے ہیں. تو ہر موقع پر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے ان کو یہی آیت سنائی، یہ سورہ سنائی. جیسے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا، ان کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اہل عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ اجنبی شخص
کسی بھی اجنبی شخص کا جب تعارف چاہتے تھے، وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا نسب بتاؤ، یعنی کہ وہ کیا ہے، کس نسب کا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو یہ والی صورت سنائی تھی. اسی طرح سے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے کچھ یہودی جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا. اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طرح سے جب عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف. تو عامر نے پوچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، وہ چاندی سے بنا ہوا ہے یا لوہے کا ہے؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورہ سنائی. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، جس اللہ کا تم تعارف چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے. تمہارا جو رب ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ جو تھا نا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ عرب جو تھے اس زمانے میں ان کے لیے اللہ کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. جب ابرہہ نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 ان کے الہ یعنی معبود رکھے ہوئے تھے. لیکن اس وقت بھی جو مشرکین تھے انہوں نے ان تمام بتوں کو چھوڑ کر مدد کس سے مانگی تھی؟ صرف اور صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ ان کو بچا لے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدیم زمانے میں بھی، اسلام سے آنے سے پہلے زمانے میں بھی، جو خانہ کعبہ تھا اس کو وہ بیت الالہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اس کو کہا بیت اللہ ہی جاتا تھا. تو یہ جو اللہ جو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا، سب سے اللہ بے نیاز ہے. اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یعنی وہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اولاد جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی جاندار کی کمزوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی چیز اس کو کمزور کر سکے، نہ تو اس کی نہ تو اور دوسری بات یہ کہ اولاد ان کو چاہیے ہوتی ہے جو کہ فانی چیزیں ہوں، کیونکہ ان کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے یا اپنی ایگزسٹنس کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی طرح کی چیز وہاں پر موجود ہو. تو اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جو کبھی نہ پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کبھی موت آنی ہے. تو وہ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے جس کے بارے میں تم لوگ گمان کرتے ہوئے تم لوگ سوچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس سورہ میں ہمارے ساتھ کرایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے آ جاتے ہیں، ہماری 2 صورتیں باقی ہیں معوذتین. یہ قرآن کے اختتام کی 2 صورتیں ہیں اور دونوں محافظ صورتیں ہیں، دونوں مدنی ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بات پتہ چلتا ہے نا وہ یہ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ انسان کے اوپر جو حملہ آور عوامل ہوتے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک انٹرنل حملہ کرتا ہے شیطان اور ایک باہر سے حملہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کے ذریعے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ہر قسم کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں سکھا دی ہیں. یہ مکمل دعا ہے اور بہت ہی جامع دعائیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے،
ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، کیونکہ رات کی تاریکی میں تمام غلط کام، تمام مظالم، تمام جادو، ہر چیز کی جو غلط چیز ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی میں چھپ کے کی جاتی ہے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کی شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کے بارے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل اور جامع دعا سکھائی ہے کس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے ان تمام غلط چیزوں کے شر سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ کیوں حسد کا کیا ہے کہ حسد کی وجہ سے جو انسان کو نظر لگتی ہے اس کو نظر بد کہتے ہیں۔ یہ نظر بد جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جناتی نظر بھی لگتی ہے۔ یہ نظر بد انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ایک اور حدیث کے مفہوم سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس میں آتا ہے کہ اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد بری نظر ہے جو میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ العین الحق، نظر لگنا برحق ہے، نظر بد لگنا حق ہے، اس کا وجود ہے۔ اور یہ جو نظر بد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں حاسد کے آنکھوں سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہی اپنے ٹارگٹ کو لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، دہشت پیدا کرتی ہے، اور اللہ کا اگر حکم ہوتا ہے تو انسان کو بیمار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب اس کے بارے میں بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں ڈیٹیل تفصیل میں جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نازل ہونے سے پہلے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کو اپنے لیے وہ کافی ہو گئیں، اور وہ اپنی روٹین بنا لیا کہ صبح اور شام ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم کو یہ بھی بتایا کہ نظر کسی بھی نعمت کو دیکھنے کے بعد اگر ہم اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں تو اس نعمت کو نظر لگ جاتی ہے، اور مبارکباد کسی اس ماشاء اللہ کہہ دینا، یا اس اچھی خبر پر، اچھی بات کے اوپر کسی کو مبارکباد دے دینا، تو وہ ایک برکت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان اس چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو نظر بد ہے یہ معطل کر دینے والی ہے، یعنی بیمار کر دینے والی ہے، بولنے میں ہکلاہٹ پیدا کرتی ہے، چلنے پھرنے میں معذوری ڈال دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اگلی سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سکھایا انسان کو دعا مانگنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے انسان کو یہ بتایا کہ آپ جس سے پناہ مانگ رہے ہیں، جس کی حفاظت میں آ رہے ہیں، وہ رب الناس ہے، وہ انسانوں کا پروردگار ہے، اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مربی ہے۔ پھر وہ ملک الناس ہے، وہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، فرما روا ہے، اور پھر اس کا الہ ہے، اس کا معبود ہے۔ یعنی کہ یہ جو رب جس کی پناہ میں آپ جا رہے ہیں، جس کی حفاظت میں آپ جا رہے ہیں، تو وہ ہے کہ جو بادشاہ، معبود، رب کی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر کامل اقتدار رکھتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے اوپر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی صفات کے ذریعے بتایا کہ مجھ سے پناہ اس طریقے سے مانگو۔ پھر کیا کہا؟ کس سے پناہ، کس سے ہم نے بچنا ہے، کس کی شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس وسوسے ڈالنے والے شیطان سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے یہ شیطان ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ شیطان ہے جو کہ جان نکلنے تک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے،
یعنی اس جب تک انسان مر نہیں رہا ہوتا، مطلب مر کے ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ انسان کے دل کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چھاتی تان کر، یعنی بہت زیادہ اٹینٹیو، ہوشیار ہو کے بیٹھا رہتا ہے، بس جب وہ بھول یا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور انسان وسواس کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کا حل کیا بتایا ہے کہ جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ وسوسے رخصت ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وسوسے کیا ہیں؟ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یہ انسان کے دل میں بدگمانیاں ڈالنا ہوتا ہے، یہ انسان کے نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورہ سکھائی ہے۔ ہمیں اپنے منفی خیالات کو، اپنے نیگیٹو تھاٹس کو حاوی ہونے سے روکنے کے لیے اس سورہ کا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور بدگمانیاں بھی یہی شیطان ہے جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور ام المومنین حضرت صفیہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے تو وہاں 2 انصاری صحابی ان کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا معاذ اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بدگمانی کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بدگمانی میں ڈالتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کس کس طریقے سے ورغلاتا ہے، کس کس طریقے سے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کی دشمنی کا طریقہ مختلف ہوگا، لیکن دلوں میں وسوسے ہر انسان کے دل میں ڈالنا یہ شیطان ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، نیکی کاموں میں سستی ڈالتا ہے اور پھر اللہ کا ناشکرہ بناتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ کسی کو گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے یا اسلام کے قلعے میں یا اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو، لیکن جب کوئی انسان شعوری طور پر دین کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اور وہ دین کو اپنانے لگتا ہے اور اپنے وہ نظریات، اپنے وہ عقائد اور وہ طریقے جو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر دل میں آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اپنے والدین کے، تم اپنے باپ دادا کے وہ طریقے چھوڑ دو گے، تو کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ لیکن ہمارے کیس میں یہ ہے کہ جو تمام جو ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا دیے ہوئے، جو کلچرل چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا کے ان کی پریکٹس کرتے ہیں، اگر وہ ہم چھوڑنے لگتے ہیں تو شیطان آ کر ہم سے کہتا ہے کہ تم وہ چیزیں چھوڑ رہے جو تمہارے والدین کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے والدین غلط تھے، انہوں نے تمہیں غلط دین کے اوپر ریز کیا۔ تو جب انسان اپنے والدین کے بارے میں یہ نہیں توقع کرتا اور ان سے امید یہ نہیں رکھتا وہ ان کو غلط سکھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انسان شیطان کی بات سن کر ان وسوسوں کے اوپر، یعنی انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان دین میں آگے بڑھنے کی بجائے ہر چیز کو وہیں پر چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام وسواس کو جھٹک کر، اپنے دل کو صاف کر کے واپس سے اللہ کی پناہ میں آ کر آگے بڑھتا ہے تو نیکسٹ سٹیپ کیا آتا ہے؟ اس کے اوپر ہجرت آتی ہے۔ ہجرت یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے خاطر اس جگہ کو چھوڑ دینا جو کبھی اس کے آباء و اجداد کی زمینیں تھیں۔ تو وہاں پر آ کر شیطان اس کو روکتا ہے کہ تم اپنے والدین کی زمینوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور ہمارے کیس میں آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کیس میں ہجرت کیا ہوگی؟ ہماری پسندیدہ خواہشات کو چھوڑنا، بعض اوقات اپنی بہترین تو نہیں کہوں گی، کچھ ایسی عادات کو چھوڑنا جو ہم لوگوں کی بہت پختہ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے جب ہمیں دین سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی خاطر ہم ان عادات کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات ہمیں اللہ کی خاطر اپنی وہ دوستیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو کہ ہمیں دین سے ہٹانے کا باعث ہوں یا دین سے دور کرنے کا باعث ہوں، یا جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم صرف اور صرف دنیا داری میں اور دنیا ہی کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کٹھن مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ بھی یا تو شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوگا یا پھر انسان اللہ کی پناہ میں آ کر اس کو جھٹک کے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر چلا جائے گا۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟
کہ وہ جہاد کی طرف جاتا ہے، تو جہاد کے راستے پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جہاد کرنے سے روکتا ہے۔ اور ہمارے کیس میں جہاد یعنی آج ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو بھی کرنے کے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمیں ہماری جماعت کی طرف سے اکنا کی طرف سے کوئی بعض اوقات ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یا تو ہم یہ کام کریں گے یا ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ ہمارے بعض اوقات ہم سب کو پتہ ہے بحیثیت عورت، بحیثیت ماں، ہماری بیوی بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمیں گھر کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے شوہر کی اجازت کے ساتھ جو ہم کام کر سکتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ جب دین کا کام آتا ہے تو اس میں ہمیں ڈاماڈول کر دینا بھی شیطان کا کام ہے، کہ وہ ہمیں فیل کراتا ہے کہ تم بہت زیادہ تمہارے پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور تم بہت اوور ویلم ہو رہے ہو، جسٹ اسٹاپ، تھوڑا سا بریک کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں کر سکتے تو منع کر دو، کوئی تمہارے پر فرض تھوڑی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ شیطان کے تمام حملے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اوور ویلم نہیں فیل کر رہے، آف کورس ہم انسان ہیں، ہم ایک حد تک ہمارے اندر ایک استطاعت جو ہے اس تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس وقت تھوڑی دیر کی چھٹی لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہم نے بار بار چیک ضرور کرنا ہے کہ کیا میں واقعی اوور ویلم ہو رہی ہوں، یا یہ کہ شیطان میرے اوپر اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اس وقت پیچھے دھکا دے رہا ہے اور پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بھی شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مت کر، تیرا مال ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ ایک اور حملہ آ جاتا ہے۔ پھر لیکن تب بھی اللہ کا بندہ، پھر دو چوائسیز ہیں، یا تو وہ شیطان کو ٹھکرائے گا یا وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اپنا راستہ بدل لے گا۔ اگر راستہ بدل لیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی حفاظت میں رہ کر اس شیطان کے وسواس جو آ رہے ہیں ان کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور پھر جہاد کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے نفس کا جہاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک جو انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایسے بندے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں، کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا رہا اور اللہ کی طرف بڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں، اللہم آمین، اور ہمیں ہر قسم کے شیطان کے حملوں سے بچائیں، چاہے وہ وسوسہ ڈالنا ہو، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، چاہے وہ حسد کے ذریعے ہو، کسی بھی قسم کا حملے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے شوہروں کو بھی، ہمارے گھروں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، احباب کو، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیں اور ہر قسم کی شیطانی حملوں سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر لیجئے اور ہمیں ہر قسم کے شیاطین کے ہر حملے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے راستے کے لیے چن لیجئے اور اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔